بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھی کا زیادہ استعمال خون کو حد سے زیادہ پتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال گردے میں پتھری کی وجہ بنتا ہے۔ گاجر میں وٹامن اے زیادہ پایا جاتا ہے، اس کا زیادہ استعمال جگر کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب انسان کی عقل بلند ہوتی ہے تو اس میں ہنگامہ آرائی کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ کمزور ہڈیوں اور کمزور پٹھوں والے لوگ اگر روزانہ 1 عدد کچا انڈا دودھ میں پھینٹ کر پی لیں تو اس سے ہڈیوں کی کمزوری دور ہوگی اور پٹھے مضبوط ہوں گے۔ پتھری کی صورت میں گردہ و مثانہ سے ریت آنے کی حالت میں مولی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ مولی خود دیر ہضم مگر غذا کو جلدی ہضم کر دیتی ہے۔ مولی کو باریک کر کے نمک لگا کر کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ بواسیر کے مرض میں مولی کا رس اور مولی کے پتے مریض کو کھلانے سے شفا ہوتی ہے۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مولی کا مسلسل استعمال یرقان سے محفوظ رکھتا ہے۔ مولی کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے اور بدبودار ڈکار بھی نہیں آتے۔ تیلی کے امراض میں مولی کا استعمال بہت مفید ہے۔ مولی کو کاٹ کر کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک لگا کر رات کو اوس میں رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ 1 ہفتہ میں بواسیر سے شفا ہوگی۔ مولی کے مسلسل استعمال سے پیشاب کا رک رک کر آنا، جل کر آنا یا قطرہ قطرہ آنا، یہ تمام شکایات دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس آنکھوں میں 1-2 قطرے روزانہ ڈالنے سے دھندلا نظر آنا، جالا اور موتیا بند میں شفا ہوتی ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ مسوڑھوں اور دانتوں کے امراض میں مولی کالی مرچ لگا کر کھانے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مولی آنتوں کی حرکت کو تیز کر کے قبض کا خاتمہ کرتی ہے۔ یرقان کی بیماری میں ½ کلو مولی کے پانی میں چینی ملا کر مریض کو پلانے سے یرقان کا مرض پاخانہ کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ کان درد اور کان کے دیگر امراض کے لیے مولی کے رس میں ہم وزن تلوں کا تیل ملائیں اور ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ جب رس جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو اسے چھان کر محفوظ کر لیں اور نیم گرم تیل کے چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے کان درد اور کان کی دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بال گرنے کی صورت میں اگر مولی کا رس سر پر لگایا جائے تو بال دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچھو پر مولی کا رس ڈالنے سے بچھو فوراً مر جاتا ہے۔ جن عورتوں کو مہواری بند ہونے کا مسئلہ ہو تو مولی کے بیج ½ تولہ نیم گرم پانی سے کھلائے جائیں تو بند حیض جاری ہو جاتا ہے۔ قوت باہ بڑھانے کے لیے مولی کے بیج پانی کے ساتھ کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے اور پتلی منی گاڑھی ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں جسمانی گلٹیوں پر مولی کے بیج بکری کے دودھ میں پیس کر لیپ کرنے سے گلٹیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی درد والی جگہ پر مولی کے بیج لیموں کے رس میں پیس کر
درد والی جگہ پر لگانے سے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ایک ماشا مولی کا نمک شہد میں ملا کر چٹانے سے دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ بدہضمی دور کرنے کے لیے ایک ماشا نمک مولی گرم پانی کے ساتھ پینے سے بدہضمی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نمک مولی کھانے سے پیشاب کا رک کر آنا، کم آنا، قطرہ قطرہ آنے میں بے حد فائدہ مند ہے۔ تخم مولی بیرونی طور پر چہرہ کی سیاہی، برس کو دور کرنے اور چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے بطور اپٹن استعمال کی جاتی ہے۔ نزلہ زکام میں چٹکی بھر نمک مولی سونگھنے سے مرض دور ہو جاتا ہے اور دماغ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔